شہر مدینہ یاد آیا ہے، شہر مدینہ یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے بولے شہر مدینہ یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی محبت سے مل کر شہر مدینہ یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے عشق نبی میں دل تڑپا ہے، عشق نبی میں دل تڑپا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے عشق نبی میں دل تڑپا ہے، وہ بھی اتنی عشق نبی نے لی انگڑائی درد محبت جاگ اٹھا، سبحان اللہ، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ کتنا سعادت کی بات ہے ہمارے لیے کہ عام جو مجالس ہوتی ہیں ان میں خوشی کا اظہار کرنا پڑ جائے تو تالیاں پیٹتے ہیں، اور اللہ کے حبیب کے ذکر کی مجلس ہو اور دینی مجالس ہوں تو ان میں اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام دیا۔ خوشی کا اظہار کرنا ہو تو کہو سبحان اللہ۔ مجلس بھی معطر ہو گئی اللہ کے ذکر سے اور جنت میں درخت بھی لگ گیا۔ محبت کے ساتھ سنیے گا شعر۔ عشق نبی نے لی انگڑائی درد محبت جاگ اٹھا، میرے لب پہ ہے طیبہ طیبہ، میرے لب پہ ہے طیبہ طیبہ، سب کے لب پہ ہے طیبہ طیبہ، وہ بھی اتنی رات گئے میرے لب پہ ہے طیبہ طیبہ، وہ بھی اتنی رات گئے۔ اور کس چاہتے سے رات کاٹی، وہ بھی سور کی خلوت میں، سور کی خلوت میں راتیں کاٹنے والا تھا کون؟ اور ایسا کیا ہوا تھا ان 3 راتوں میں کہ وہ صحابی رسول جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ ہیں، وہ عرض کرتے ہیں کہ حضرت میری زندگی کی ساری نیکیاں آپ لے لیں اور مجھے غار کی 3 راتوں میں سے صرف ایک رات۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ غار کی ان 3 راتوں میں صرف ایک کام ہوا، صرف ایک کام، اور وہ کیا تھا؟ وہ تھی زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ غار کی ان 3 راتوں میں حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں اللہ کے حبیب کا رخ پر نور تھا، اور یوں تھا جیسے رحل ہے اور اس پہ قرآن کھلا ہوا، اور ابو بکر کی نگاہیں تھیں، زیارت بھی کرتی تھیں، تلاوت بھی کرتی تھیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک آدمی اگر ایمان کی حالت میں اللہ کے حبیب کے چہرے کی طرف دیکھ لے ایک نظر،
اور دنیا سے رخصت ہو جائے تو وہ ایمان کی اس سطح کو چھو لیتا ہے کہ بعد والے سارے جنید بغدادی بن جائیں اور دنیا بھر جائے ایسے لوگوں سے، یہ سب مل کر بھی اس ایک نظر والے کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے جیسے اندھے نابینا لوگ کیا اندازہ لگا سکیں گے حضرت ابوبکر کی ایمان کی سطح کا کہ غار کی ان 3 راتوں میں رسول پاک کے چہرے پر نور کو ابوبکر کے سوا دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، اور اتنا ایمان ترقی کر گیا کہ مدینہ منورہ پہنچے تو لوگوں کے لیے پہچاننا مشکل ہو گیا کہ ان میں سے امتی کون ہے اور رسول کون ہے۔ تو حضرت کھڑے ہو گئے اپنی چادر لے کر تاکہ آنے والوں کو پتہ چلے کہ جو چادر تھام کے کھڑا ہے یہ غلام ہے اور یہ رسول ہے، یہ آقا ہے۔ تو شاعر کیا کہتا ہے محبت کے ساتھ، دوسرا مصرع میرے ساتھ دہرائیں گا۔ کس چاہتے سے رات کاٹی وہ بھی سور کی خلوت میں، غار کا صاحب یاد آیا ہے، غار کا صاحب محبت سے مل کر کہیں غار کا صاحب یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے، غار کا صاحب یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی عشق نبی میں دل تڑپا ہے، وہ بھی اتنی رات۔ اور یہ شعر بھی سنیے گا، بیت اللہ کی چوکھٹ پر ہے دست دعا سبحان اللہ۔ کیا مانگتے تھے اللہ کے حبیب، بیت اللہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر اللہ کے حبیب اللہ تعالیٰ سے مانگتے کیا تھے؟ ہمارے لوگ بھی جاتے یہاں سے اپنے اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ ہمارے ملتان کے ایک بزرگ گزرے ہیں ابن امیر شریعت سید عطاء المنعم شاہ صاحب رحمہ اللہ، وہ فرماتے کہ میں مطاف میں بیٹھا تھا تو میں نے ایک پٹھان کو دیکھا کہ وہ بیت اللہ کی طرف سے واپس آ رہا ہے اور آنکھوں میں آنسو ہے، تو میں نے سوچا کہ پٹھان آدمی رو رہا ہے، کوئی خاص بات ہے۔ تو میں نے اس کو بلایا، خان صاحب، وہ آ گیا میرے پاس، پوچھا کیا مانگا ہے آج؟ رونے دھونے والا حلیہ بنایا ہوا ہے، آج آپ نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا؟ شریک کہتے ہیں میرے پاس بیٹھ کے کہنے لگا کہ بس ماڑا کیا پوچھتا ہے، آج تو ہم نے اللہ کے گریبان کو پکڑ لیا۔ تو بیت اللہ کا غلاف پکڑا نا اس نے، تو اپنی سادگی میں اس کو یہ سمجھا کہ یہ اللہ کا گریبان ہے۔ شریک کہتے ہیں کہ مجھے بندہ دلچسپ لگا، میں نے پوچھا پھر مانگا کیا؟ کہتا ہم نے کہا کہ یا اللہ ہم پشاور سے آیا ہے اور تجھے تو پتہ ہی ہے کہ کتنا دور ہے پشاور، اور آپ کی بارگاہ میں آیا اس لیے کہ آپ ہماری مغفرت کر دیں، ہمیں معاف کر دیں۔ اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا نا تو ہم مدینے جائے گا اور تیرے حبیب سے تیری شکایت کرے گا۔ شادی کہتے ہیں اس نے ایسے انداز سے کہا کہ میں اندر تک ہل گیا، اور میں نے کہا کہ بار الہ آپ کی بارگاہ سے لوگوں کو مانگنے کے کیسے کیسے ڈھنگ آتے ہیں۔ ایک حبشی بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے 3 جملے اس کی زبان پہ، اللہم انت خلقتنی مجانا ورزقتنی مجانا فاغفر لی مجانا، اے اللہ آپ نے مجھے مفت میں پیدا کیا، کوئی ضرورت نہیں تھی میری دنیا میں، آپ نے پیدا کر دیا، پھر مفت مجھے رزق بھی دیا، کھلایا پلایا پہنایا، عزت دی، اولاد سے نوازا، اور اب میں گناہوں کے انبار لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، تو میری اپنی سابقہ روایت کے مطابق مجھے مفت میں معاف بھی کر دیں۔
آپ کا کیا جاتا ہے؟ تو مانگنے والوں کے اپنے اپنے انداز ہیں مانگنے کے اللہ تعالیٰ سے، لیکن اللہ کے حبیب اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے تھے؟ آپ حضرات کے ذوق کا امتحان نہ ہو جائے کہیں اس شعر میں۔ ایک خاص مانگ کا تذکرہ جس نے آنے والے حالات کا رخ موڑ کے رکھ دیا، محبت کے ساتھ سنیے گا۔ بیت اللہ رب سے عمر کو مانگ رہا ہے، رب سے عمر کو مانگ رہا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے، رب سے عمر کو مانگ رہا ہے، آخری شعر۔ لب پر ذکر نبی ہے جاری اور لقاء کا شوق بھی ہے، ایک دیوانہ جاگ رہا ہے، ایک دیوانہ وہ بھی